ویلکم بیک ٹو شام رمضان. وہ کہاوت ہے نا کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، لیکن یہاں پر تو ہمارے پاس ایسے ماشاءاللہ سے لوگ ہیں کہ وہ کسی گھر میں شادی ہو، کسی گھر میں بچے ہو رہے ہو، کسی گھر میں طلاق ہو رہی ہو، یہاں کے لوگوں کا کنسرن سب سے زیادہ ہوتا ہے. جی جناب، وہ بل گیٹس جو کہ پوری دنیا کے اندر بندر کا ڈی این اے لگا کر اور ان میں چپ فٹ کر کے ان کا ڈیٹا حاصل کر کے ان کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا. خواتین و حضرات، اس بل گیٹس کی فائنلی شادی کے 27 سال بعد طلاق ہو گئی. لیکن سوشل میڈیا پہ پاکستانی جو ہیں وہ روایتی اپنی جملے بازی لے کے آئے، لیکن کریٹیو ہے، کلاس کی ہے. لیکن سب سے مزیدار سجیسشن کیا تھی؟ تھی؟ انہوں نے کہا کہ بل گیٹس وہ جو ہے وہ مطلب اب ماشاءاللہ سنگل ہے اور برطانیہ میں بھی ماحول سنگل ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی آپس میں مل کے بہت بڑی امپائر بنا دیے لوگ. کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب میں لوگوں کی کریٹیوٹی سے پریشان ہوں کہ لوگ کیوں نہیں، کسی کے گھر کا مسئلہ ہے تو آپ اس کی رسپیکٹ کریں. خیر، لیکن ہمارے ہاں جو لوگوں کی تجاویز آپ کے سامنے، اسی والے سے بات کریں گے. قاسم علی شاہ اسپیکر ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاسم صاحب بہت شکریہ، آپ نے شام رمضان میں ہمیں وقت دیا. قاسم صاحب، مطلب طلاق بل گیٹس اور ان کی اہلیہ کی ہوئی ہے اور وی شوڈ ریسپیکٹ اٹ. انہوں نے بھی ریسپیکٹ کی ایک دوسرے کی، تبھی جو نوٹ آئے وہ سب لوگوں نے پڑھا. یہ ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ ہے؟ جی بہت شکریہ. جی بل گیٹس اور ان کی بیگم صاحبہ میں طلاق ہوئی، یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا جو بوچال سوشل میڈیا پہ آیا. اس کی دو وجوہات ہمیں سمجھ آتی ہیں. ایک تو ہمارے جو روایتی لوگ ہیں انڈو پاک کے، یہ شادی بیاہ، طلاق، خوشی غمی، صلح، ان سب چیزوں کو خبر کی شکل دیتے ہیں اور ان کے پاس یہ ڈسکشن کا ٹاپک ہوتا ہے. یہ بات چیت کر کے مزہ لیتے ہیں اور یہ مزاج آپ کو بڑا پختہ نظر آئے گا. وہ بل گیٹس ہو یا کوئی بھی ہو. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیے کہ لوکل میں جتنی سیلیبریٹیز ہیں ان کے اس طرح کے واقعات بھی جب ہمارے سامنے آتے ہیں، کسی کی شادی کا، کسی کی طلاق کا، تو وہ بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے. میرا خیال ہے یہ ہمارا قومی کھیل بن چکا ہے اور ہم اس کھیل کو بھرپور طریقے سے کھیلتے ہیں. اچھا، اس سارے سینیریو میں دیکھا جائے کہ ان کی طلاق ہوئی ہے تو یہ کچھ اس طرح کی طلاق نہیں ہے کہ وہ روٹیاں نہیں بناتی تھی یا وہ بچے نہیں پالتی تھی یا وہ گھر کا نظام نہیں چلا رہی تھی یا بل گیٹس کما کے نہیں لاتا تھا یا کہہ لیجئے کہ ساس بڑا تنگ کر رہی تھی. یہ یقینی بات ہے کہ یہ شادی اگر چل بھی رہی ہوگی تو ایک انڈرسٹینڈنگ سے چل رہی ہوگی، اور اگر ان کی علیحدگی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ سے ہی ہوئی ہوگی. لیکن سوشل میڈیا کا ٹرینڈ آپ جانتے ہیں، کسی کو یوٹیوب کے لیے وہ ویو چاہیے، سبسکرائبر چاہیے، کسی کو لائک چاہیے، کسی کو پوسٹ لگانی ہے، کسی کے پاس کچھ بتانے دکھانے کے لیے نہیں ہے، لہٰذا اس کے ہاتھ میں خبر آ گئی ہے اور چند دنوں بعد ایک نئی خبر ہوگی تو یہ خبر پرانی ہوگی. بالکل جی. بڑی میں مذمت ایسے لوگوں کی جو ایسی خبروں پہ جو ہے وہ لوگوں کے ذاتی معاملات پہ جو ہے وہ تبصرے کر کے مزے لیتے ہیں. ویسے آپ نے مجھے کل ایک خاتون کی ویڈیو ریکمینڈ کی تھی، میں نے کل پوری ویڈیوز دیکھی، بڑا مجھے مزہ آیا. خیر اینی وے، وہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی جو لوگ کہہ رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں کہ جی خواتین تو ہے مطمئن نہیں ہوتی، خوشی نہیں ہوتی. دیکھو اتنا بڑا بل گیٹس آدمی، ساری دنیا کو اس نے سوکھ دیا ہوا، یہ بھی ایک تبصرہ آ رہا ہے. تو اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ یہ جملہ کہ اتنا امیر انسان بھی اپنی بیگم کو خوش نہیں رکھ سکا، اس میں ویسے ایک بڑا میسج بھی پنہا ہے، چھپا ہوا ہے. وہ میسج یہ کہ آپ کی میرٹل لائف، اس میں خوشی اور جو ہے کامیابی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر آپ فائنینشلی بڑے مضبوط انسان ہیں تو آپ کی ازدواجی زندگی اچھی ہے. ازدواجی زندگی کا معاشیات کے ساتھ تھوڑا بہت تعلق ضرور ہے کیونکہ ذمہ داریاں اور گھر چلانے کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ازدواجی زندگی دراصل انڈرسٹینڈنگ ہے، دراصل کمیونیکیشن ہے، دراصل ایک دوسرے کو سمجھنا ہے، دراصل ایک دوسرے کے درد کو سمجھنا ہے، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اپنا آپ سمجھانا تو میٹر کرتا ہی ہے، دوسرے کی نوعیت کو سمجھنا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر امیر انسان نہیں لے کے چل سکا تو وہ انسان ہے. انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ بڑا کامن ہے، رشتے کا بننا، رشتے کا ٹوٹنا. ہمیں کسی بھی انسان کو سپر مین تو نہیں سمجھنا چاہیے. اور دوسرا یہ انڈرسٹینڈنگ پر ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں، فورسفلی بانڈ نہیں ہے جس میں آپ کو فورسفلی رہنا ہے، نبھانا ہے. ان کے ڈیسیجن ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے. سمہاؤ ہم نے دیکھا ہے جو بل گیٹس صاحب نے بھی جو ایک نوٹ پورا لکھا تو اس میں انہوں نے پورا ایکسپلین کیا. ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کی ڈیورس ہوتی ہے تو لوگ پورا ایک طریقے سے نوٹ لکھتے ہیں، کیونکہ ایک طریقے سے لوگوں کو لگتا ہے کہ جی ہم لوگوں کو وضاحت اون کرتے ہیں. سو مطلب کیا وضاحت کی ضرورت بھی ہوتی ہے؟ یہ تو ایک کپل کا آپسی معاملہ ہے. اچھا، بل گیٹس کا یہ کہنا کہ ہم نے اپنے آپس میں سوچ و بچار کے بعد، سمجھ بوجھ کے بعد ڈیورس پلان کی، علیحدگی پلان کی، یہ ایک بڑی ہی ایک سمجھ لیجئے کہ میں سمجھتا ہوں عقل والی بات ہے
ہمارے ہاں اگر آپ جا کے دیکھیں آج کسی عالم دین سے پوچھیں یا کورٹ میں چلے جائیں, کسی وکیل سے پوچھیں, کسی جج سے پوچھیں, وہ بتائے گا کہ ہمارے ہاں 90% جو طلاقیں ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ سے نہیں ہوتی. اچھا شادی کے ٹائم ہم انڈرسٹینڈنگ کی بات کرتے ہیں, لیکن جب علیحدگی اگر کرنی ہو ہم خراب کرتے ہیں, ہم خوار کر دیتے ہیں, ہم ذلیل کر دیتے ہیں, ہم الزام لگاتے ہیں, تہمتیں لگاتے ہیں, ایک دوسرے کا مستقبل برباد کر دیتے ہیں, پروفیشنل لائف خراب کر دیتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہٹ کرتے ہیں, اور کچھ نہیں تو بچوں کو خلاف کر دیتے ہیں, ماں بچوں کو. بالکل قاسم صاحب آپ نے بالکل درست بات کہی کہ ہمارے یہاں شادی کی کامیابی کا دار مدار اس پہ نہیں ہے کہ میاں بیوی کتنے خوش ہیں, بچوں کی تعداد دیکھی جاتی ہے, ان کے 5 بچے بڑے مطمئن ہیں, بڑی اچھی شادی چل رہی ہے. یہی کہا جاتا ہے کہ بچے پیدا کر لو شادی ٹک جائے گی. یہ یس ایک اور پوائنٹ, شوہر مصروف ہے تم بچے پیدا کر لو, عجیب و غریب. خیر جناب, آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شفاعت علی اور مدیحہ نقوی کو دیجیے اجازت. شادری آبادری, اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un espiel EDN Reise nach Disney World zu sparen